میں کچھ نام پڑھوں گا. میاں الطاف صاحب یہاں پہنچ چکے ہیں. میاں ارشاد احمد صاحب پہنچیں گے, وہ بھی ڈائس پہ تشریف رکھیں گے. ایاز سیف صاحب پہلے سے ڈائس پہ ہیں. مولانا سعید کہ بہت سے لوگوں نے حضرت مجھے فون کیے اور یہ کہا کہ رہا ہے میرا 40 سال کا تعلق حضرت سے رہا ہے, اور ایک نیا موٹر سائیکل لے کے جب سے ہم نے انہوں نے ہاتھ دیا, میں نے موٹر سائیکل روکا, میں نہیں جانتا تھا ان کو, انہوں نے میرے ہاتھ چھوئے دی اور اپنے تعلق کا ہوں. بہت اچھا بول سکتے ہیں, کچھ کہہ سکتے ہیں, جو ظاہر ہے وہ یہاں فرمائیں گے. اصل مقصد ہمارا وہ سننے کا ہے. ہم نے کوشش یہ کی کہ جتنے سب ہمارے لیے بہت معتبر ہیں, لیکن پروگرام کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہیں جو یونیورسٹی پروفیسرز ہیں اسٹیج پر صرف اور صرف وہی بیٹھیں, اسٹیج پر صرف اور صرف دیتے. جب میں نے پہلے حضرت سے بات کی تھی تو حضرت سے میں نے صرف یہ اجازت چاہی تھی بابا صاحب کو یاد کیا کریں گے, اور اسی اسٹیج سے میں حضرت سے یہ گزارش کر لوں چونکہ ہم وقت نہیں دے پائے ان سے ایک بار پھر معذرت, اور اگلے سال انشاءاللہ جب اور زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے, ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے, ہاتھ اٹھتے نہیں. بہتر طریقے سے عوام کی نمائندگی کر سکتے تھے اور درگاہ شریف سے پیر روحانی طور پر جڑے ہوئے تھے. جب اسمبلی کی ٹکٹ ملی تو میاں صاحب والد محترم کے روبرو ہوئے. حضرت بابا صاحب نے آپ سے کہا کہاں سے ہو؟ حضرت میاں صادق صاحب نے سری نگر بلایا. حضرت حاجی بابا تمہیں خرچی کی عادت پڑ گئی ہے, سلسلہ کو کون دیکھے گا؟ حضرت میاں صاحب خاموش ہو گئے. پھر حضرت حاجی بابا نے دلاسا دیتے ہوئے کہا تمہیں چناؤ اپنے لیے نہیں دبے کتنے لوگوں کی بہتری کے لیے لڑنا ہے, لیکن سیاست کے اتنا ہی لگاؤ رکھنا جس سے عوام کے دکھ اور سکھ دور ہو سکے. تمہارا اصل کام تو دین اور سلسلہ کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے. میاں صاحب جو آپ نہیں تمہیں وہ کرنا ہے جو تمہارے ووٹر کہتے ہیں, اور میں بھی تیرا ووٹر ہوں. میاں صاحب اگر تم نمبر 1 ووٹر ہیں حضرت حاجی بابا تو پھر میرے گاؤں میں بجلی نہیں ہے, روزی کے وسائل نہیں ہے. میاں صاحب نے کہا آپ بھی تو عمل لیتے. حضرت حاجی بابا نے کہا ہاں میں تو دین کو بحال کرتا رہا, سلسلے کو بڑھاتا رہا, اب تمہاری باری ہے. چنانچہ حضرت میاں صاحب نے پہلے 1987 اور پھر 1972 میں کانگریس کے ٹکٹ پر کانگریس کے چناؤ لڑا اور ووٹوں کی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی. اسی دوران 10 نومبر 1972 کو امیر القوم حضرت میاں نظام الدین لاہوری صاحب کا وصال ہو گیا, اور 11 نومبر کو نماز جنازہ ادا ہوئی جس میں شیخ محمد عبداللہ بھی شریک ہوئے تھے اور ریاست بھر سے قبائل اور ہمسایہ برادری کے لوگ موجود تھے. پھر اسی دن آثار شریف حضرت بل کے متولی عبد الرحیم بانڈے نے آپ کی دستار بندی کی. آپ دربار سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے سجادہ نشین مقرر ہوئے اور دین کی تبلیغ کا اور روحانی کارشف اور لوگوں کی سرگرمی کے لیے جدوجہد شروع کر دی. 1970 تک آتے آتے حضرت موصوف کے رشتے دلی کے عواموں میں صاحب اقتدار لوگوں سے قائم ہو گئے. آپ کی کوششوں سے 27 مارچ 1970 میں ریڈیو کشمیر سری نگر سے گوجری زبان کا پروگرام شروع ہوا, جب معتبر ادیب چودھری اقبال عظیم کی آواز گونجی جو ریڈیو کشمیر سری نگر ہے. اس طرح یہ پروگرام میاں صاحب کی طرف سے اپنے لوگوں کو ایک اہم دین تھی جو ڈھوکو اور گرگو میں گوجری زبان میں اپنا پروگرام سننے لگے. اب صاحب موصوف نے ریاست جموں کشمیر کے طول و عرض میں گجر بستیوں میں جا کر سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ساتھ عوام کو جوڑنے کا کام شروع کیا اور عوام کی زبان میں تبلیغ کرنے لگے اور دینی فروغ میں جٹ گئے.
دین کے صحیح اصولوں کے بارے میں لوگوں کو وشواس کراتے ہیں۔ اسی دوران 15 فروری 1971 میں آپ کو آبپاشی کے وزیر کا حلف بنایا گیا۔ فورم جنہوں نے تشریف لایا ان سب کو شکریہ ادا کرو، خاص طور پر زمرد صاحب کو شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے آج اس پروگرام کو ایک اہتمام کیا اور پروگرام کا ایک کرن واسطے ان کی پہل تھی۔ انہیں نے میرے اگر کہی کہ یہ واقعت میرے کو آیا، یہ زہر شریف پر گیا، انہوں نے کہو کہ ہوں کافی سارا زیارتوں کے اوپر گیا ہوں، لیکن جو سکون میں نے ایک آیا ہے ایسا میں نے کتنے نہیں آیا کہ ہوں چاہوں کہ ہوں ایک پروگرام پہنچنا بابا جی کے متعلق کروں۔ میں انہوں نے کہو کہ تمنا پروگرام کرنے میں دقت ہوئے گی، پریشانی ہوئے گی، تو وہ نہیں چاہتا کہ تم کوئی پرابلم آ گیا، کوئی دقت آ گیا، کوئی محنت کرنی پڑے، لیکن انہوں نے کہو کہ میں جو چیز میں کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کام لینا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہمارے اس سلسلہ میں کوئی لوگوں اور گل ہوتی رہی، لیکن وہ پروگرام پھر نہیں ہو سکے کئی وجوہات کی وجہ سے، تو وہ ان کو بھی شکریہ ادا کروں، بہت ہماری طرف سے بھی ان کو شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے آج نہایت ہی مختصر اور ایک خوبصورت پروگرام کو ایک اہتمام کیا۔ بابا جی اور متعلق بہت سارا رات جنہوں نے ایک مطالعہ پڑھا یا میرا کہ زیادہ ایسا لوگ ہیں اس مجلس میں جنہوں بابا جی کے متعلق بہت کچھ جانے اور انہوں نے اٹھتا بیٹھتا رہے ہیں، ان کی سیاست ہو گئے، عبادت ہو گئے، ادب کو معاملہ ہو گئے، سماج کو معاملہ ہو گئے، ہر چیز نہ ہمارا تو بہتر جانے کہ ہم بھی ان کی سنا بھی ہاں سکھا بھی ہاں۔ کچھ میرا ایک سیاسی دوست بھی سب آئے ہیں، تو ان کو بھی خاص طور پر شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے بھی اپنا ٹائم کر دیا، وہ ایک آیا سماجی شخصیت بھی آئی، علماء حضرات بھی آیا، اور خاص طور پر مولانا سعید صاحب آیا، ان کو بھی مشکور ہوں، اور سب نے جنہوں نے ایک ہم نے اس واسطے بیماری یا تقریب جڑی ہے یا زیادہ لمبی نہ ہو جائے کہ ہم نے اس پروگرام میں مختصر بھی کیا، ورنہ اشاق صاحب جڑی بابا جی کی ڈائری پڑھی تھا، تو اس ڈائری پڑھنے کو بڑو جو مقصد تھو ہمارا وہ یہ تھو کہ بابا جی اور رجوری پہنچ کو کتنا رہے تھا۔ اگر انہوں نے ان کی ڈائریاں آدمی پڑھا تو پھر سال کا ان کا 3-4 مہینہ اتنا ہی رجوری بچ اور پہنچ کے بچ لگ جائے تھا، اپنا لوگوں کے نام اپنا لوگوں کی مشکل ہوئے تھی، پریشانی ہوئے تھی، شادی ہوئے تھی، غمی ہوئے تھی، سلسلہ کی گل ہوئی تھی، سیاست کی گل ہوئی تھی، تو ہر چیز کے بھی جڑے ہوا تھا، بھی شریک تھا۔ تو پھر 1947 کے بعد کا جو حالات ہوا، اس کے بعد بھی وہ فوراً اتنا ہی پہنچ آ گیا، انہوں نے سرکاری طور کی ذمہ داری کی گئی کہ وہ ایک سلسلہ اس کے بعد بھی رہے، اور اس وقت بھی انہوں نے اپنا لوگوں کے نام اس مشکل وقت کے بچ رہا، جو کچھ ان سے ہو سکے تو وہ کیا۔ تو اسی واسطے میں اگر تم نے سارا پیج ہم پڑھا تو تم نے پھر اندازہ لگے گا کہ انہوں نے رجوری پہنچنا کتنی محبت تھی، ان کی جڑی وہ محبت ہے جڑی انہوں نے تھارے پر شفقت کی ہے، محبت کی ہے، جڑا تھارے نال رہا ہے، اسی کو جو نتیجہ ہے کہ تم سارا ایک مختصر کال کے اوپر سب ایک جمع ہوا، کسی بھی نظریہ کا تھا، کوئی بھی پارٹی تھی، کچھ بھی تھو، کسی کوئی بھی چیز تھی، لیکن وہ جڑی انہوں نے تھارے نال محبت کی ہوئی ہے، خدمت کی ہوئی ہے، پیار کیے ہوئے، یا اسی کی وجہ ہے کہ تم سارا اس پروگرام میں آیا، ورنہ تم نہ پتہ ہے کسی لیڈر نہ پروگرام کرنا ہوئے، کسی وزیر نہ پروگرام کرنا ہوئے،
किसी हाकम ना प्रोग्राम करना होगा तो कोई नहीं ऑटो आज का जमाना में शामियाना भी लावे गाड़ी भी मुफ्त दे सब कुछ करे पैसा भी खर्च करे तो फिर जो आदमी को बैसता भी नहीं नहीं जो देख लो गए उन्होंने क्या मोड़ चला मोड़ के किस पे लेकिन यही बड़ी चीज़ है कि तुमने इतना सबक के नाम सुने हो और इन सब ने बाबा जी के मतलब इतना कुछ किया है कि मैंने नहीं लगता कि हूँ उन्होंने मतलब ज़्यादा तकरीर करो या जी कई भी चीज़ है उन्होंने दोबारा एक रिपीट करो कि थारो जो कीमती वक्त है उसमें वो गाया करो और उस मेरा कहना जो है शायद वो भी उतना मुनासिब नहीं रह सकते क्योंकि तुम सारा ने जो कुछ ना वास्ते किया है उसके बाद मेरे को कुछ रेयर भी नहीं कहने के अलबत्ता जिस पर बाबा जीवन की पैदाइश हुई भाई महाराज जिसने बाबा नगरी के हैं उसके 4 किलोमीटर पीछे 5 किलोमीटर पीछे पहलनाड़ जान ग्रह को वो सड़क बानुआ डेरो रह हुए थे कि मेरी दादी साहिबा खुद थी तो हजरत जनाब बाबा जी साहब उन्होंने उनको कालू नाम को एक खादम हो गया था तो उन्होंने उस कालू ने किया कि तू पहलनाड़ जाओ वो मियाँ के घर बाबा